اس میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. میں مثال کے طور پر کس راستے کو اڈاپٹ کروں، اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. کیا پتہ ایک دو راستے ہیں آپ کے ڈیسٹینیشن پر جانے کے، آپ کی منزل پر پہنچنے کے دو راستے ہیں. اللہ سے مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کیوں دعا سواری میں پڑھتے ساتھ، گاڑی میں بیٹھتے ساتھ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا؟ ہم کیوں اللہ سے دعا مانگتے؟ اللہ آپ ہی مجھے پہنچائیں گے میری منزل پر. دو راستے تھے، اللہ میں کون سا راستہ لوں اس جگہ پہنچنے کا؟ آپ مجھے پہنچا دیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھ سے صحیح چوائس کروائیں. کیا پتا ایک راستے میں میرے لیے خیر ہو اور خدا نخواستہ ایک راستے میں میرے لیے شر ہو. تو ہر وقت بندہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. جس کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا دار و مدار اور اس کے سروائیول کا دار و مدار اللہ کی مدد پر ہے، وہ کیسے اللہ سے غافل ہوگا؟ وہ کیسے اللہ کو بھول جائے گا؟ اس کو کیسے اللہ یاد نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کانشیسلی نماز کے اندر اہدنا پڑھنے کی اور اہدنا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ایسی انرجی دی ہے ہدایت کی جس کو یہاں پر میں سٹور نہیں کر سکتا. ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس بہت ہدایت ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کے پاس جتنی بھی ہو اس کو مزید چاہیے ہوتی ہے. ہدایت ایسی نعمت ہے جو کبھی کافی نہیں ہوتی. جتنی جس کے پاس ہوگی اتنی اس کو زیادہ درکار ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر طریقہ بھی سکھا دیا کہ آپ اور میں جب اللہ سے دعا مانگے تو کیسے دعا مانگے. پہلے اللہ سے، اللہ کی آپ نے حمد کی، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، ایاک نستعین، کہ اللہ میں صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد ہے جو انہوں نے مدین میں کنویں کے پاس بیٹھ کر کی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا. اللہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میری طرف کوئی خیر نہیں آ سکتا، میں کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتی، میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کی طرف سے خیر نہیں آئے گا. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. کبھی کبھی انسان بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے، کسی پریشانی میں بھی ہوتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ بہت ساری دعائیں ایک ساتھ مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت پروفاؤنڈ ہے. اب اللہ جو بھی خیر ہے آپ کی طرف سے، میں اس سب کی محتاج ہوں، اس سب کو میرے لیے ڈائیورٹ کر دے. اللہ میں آپ کی رحمت کی فقیر ہوں. آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان سے غلطی ہوئی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کی رحمت کے بغیر آپ اور میں خسارہ پانے والے ہیں. یہ عاجزی انبیاء کی دعاؤں میں جو ملتی ہے، یہ عاجزی اپنے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر، یہ پلیڈنگ ایلیمنٹ اپنی دعاؤں کے اندر لے کر آئیں. اور رونے جیسی شکل، ہم نے کل بات کی تھی کہ رونے جیسی شکل ضرور بنائیں. اور جب دعا مانگیں، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ بندے نے اللہ کو پہچانا. بندے نے کہا کہ اللہ میں زندگی میں آپ کی غلام بنتی ہوں. بندے نے کہا میں ہر معاملے کی مدد آپ سے طلب کرتی ہوں. اور اس کے بعد سب سے پہلی مدد جو مانگی، دنیا نہیں مانگی، ہدایت مانگی. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم اولاد کی خوشیاں مانگتے ہیں، ہم صحت مانگتے ہیں، ہم بیماری سے دور ہونا مانگتے ہیں. یہ سب بھی اپنی جگہ ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن اللہ سے رحمت مانگنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے جنت مانگنا، اللہ سے ہدایت مانگنا، اس کو کبھی نہ بھولا کریں. ہمیشہ اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنا کر رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا حسنہ چاہیے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو ہاتھ اٹھا کر صرف دنیا مانگتا ہے اور ہدایت اور آخرت نہیں مانگتا. تو کانشیس ہو کر جب نمازیں پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم میں آلریڈی ہمارا یہ ایسپیکٹ کور ہو جائے گا.